نا وہ ایک بات کو سمجھ لیں، جس کو آپ نے ذہنی اذیت دینی ہو نا اس کو پردیس بھیج دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانا بہت آسان کام ہے؟ پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ باہر جا کے ڈالروں کی انہوں نے بارشیں کی ہوئی ہیں، وہ انسان کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں، وہ ایسے کام کرواتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ وہ جو کام کرواتے ہیں اس کا معاوضہ بھی دیتے ہیں، لیکن ایک انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی۔ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ باہر لوگ جو رہتے ہیں وہ ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں، ان کی زندگی بہت شاندار ہے، اور وہ وہاں سے جو ہے وہ $10 بھی بھیج دیں، $20 بھی بھیج دیں، یہاں پہ $100 بھی بھیج دیں تو بڑا آسان ہوگا۔ میں نے اندازہ کیا ہے کہ $100 بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، $50 بھی بڑے معنی رکھتے ہیں، اور ایون اوورسیز پاکستانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو $50 اور $100 بھی جو ہے وہ افورڈ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے، اپنے علاج کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک پردیسی کو آپ کیسی اذیت سے گزار رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے خرچے چلانے کے لیے، اپنے معاملات چلانے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پر اپنے لیے آسان اور کمفرٹ لائف لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے شوہر کو باہر بھیج دیا کہ جاؤ باہر سے کما کما کے جو ہے وہ بھیجتے رہو، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ کس اذیت کا جو ہے وہاں شکار ہے؟ وہ ذہنی مریض بن چکا ہے۔ کبھی سوچا؟ کبھی اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کبھی اس سے اس کی فیلنگز یا اس کے حال چال یا اس کے دل کی بات پوچھنے کی کوشش کی؟ بیویوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے کبھی اس کو جانچنے کی کوشش کی؟ سوائے اپنی جو ہے وہ بتانے کے ضرورت کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضروریات زندگی ہے، اب بچوں کی فیس دینی ہے، اب گھر کا رینٹ دینا ہے، اب جو ہے وہ بجلی کے بل جمع کرانے ہیں، تو بھائی اتنے پیسے بھیج دو، ہاں جی شوہر صاحب اتنے پیسے بھیج دیں، جی میرا بیٹا اتنے پیسے بھیج دیں، اب جو ہے وہ یہاں پر ہم نے زمینیں خریدنی ہے، اب ہم نے گھر بنانا ہے، اب ہم نے گاڑی بنانی ہے۔ اور اگر وہ بیچارہ انکار کر دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو سب کے منہ بن جاتے ہیں۔ سب ایسے منہ بنا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں سب نے پیسے لگا کے اس کو باہر بھیجا تھا اور وہ پیسے جو ہے وہ واپس نہیں کر رہا، ایسے جیسے وہ کوئی جاگیر ہے کسی کی اور وہ جو ہے خریدا ہوا ہے اس کو۔ کسی کی ذہنی صحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پاکستانیوں پر کہ جن کے بھائی بیٹے شوہر جو ہیں وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، ان کو کیسی اذیت دے رہے ہوتے ہیں آپ، کیسے ان کو جو ہے وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پردیس میں وہ اپنے کس طرح سے وہ قدم جماتا ہے، کس طریقے سے وہ وہاں جا کے محنت کرتا ہے۔ اس کو نفسیاتی مریض بنانے میں زیادہ تر ہاتھ اپنے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ ہر وقت گھر میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، باہر جو بھائی بیٹھا ہوا اس کو کال کر دو، باہر جو بندہ بیٹھا ہوا اس کو بتا دو۔ او بھائی اس کو ایک ایک بات، ایک ایک چیز بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اپنی ایک لائف کتنی سٹرگل والی وہاں گزر رہی ہے، وہ کتنی اذیت کا شکار ہے، وہ کتنی پرابلم میں ہے، وہ کتنا پریشان ہے۔ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ آپ کو صرف اپنی پڑی ہے، یا تو وہ آپ کو پیسے بھیجتا رہے، یا وہ آپ کو جو ہے وہ گفٹس بھیجتے رہے وہاں سے، یا وہ اگر کسی کی بیٹیاں بھی باہر ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری بیٹی مجھے جب وہ وہاں سے گفٹ بھیجتی رہے، میری بیٹی تو میرے لیے کچھ کرتی ہی نہیں ہے، وہ تو میرا سوچتی نہیں ہے، اس کو تو اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی احساس کرنے کے بعد بھی جو 4 دن احساس نہیں کرتا اوورسیز، اس کو جو ہے وہ تانے سننے پڑ جاتے ہیں۔ میں کیس ڈیل کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ روتے ہیں میرے آگے، لوگ کہتے ہیں ہم اذیت کا شکار ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، ہمارے اپنے رشتے ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمارے اپنے رشتے ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسے؟ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ ایک بات کو سمجھ لیں، جس کو آپ نے ذہنی اذیت دینی ہو نا اس کو پردیس بھیج دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کمانا بہت آسان کام ہے؟ پیسے